جو صحابی ہیں وہ منافق نہیں، جو منافق ہیں وہ صحابی نہیں۔ جس طرح اس دور میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام کرنے والے باقی ہیں، اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھنے والے بھی باقی ہیں۔ بزبان قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ جن جہنمی کتوں کو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آج سے 1400 سال پہلے جواب دیا تھا، تو انہی جہنمی کتوں میں سے ایک کتا یاسین قادری، جس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ کہا ہے کہ جی غزوہ احد میں حضور کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، تو پادری صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کی بڑی تحقیق ہے، تو غزوہ احد سن 3 ہجری میں ہوا ہے اور بیعت رضوان سن 6 ہجری کے اندر ہوئی ہے۔ جب غلط افواہ حضور تک پہنچتی ہے تو پھر حضور اس عثمان کے خون کا بدلہ کیوں لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں؟ اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کیوں قرار دیتے ہیں؟ اپنے 1400 صحابہ کو کیوں خون ریزی کی طرف دھکیلتے ہیں؟ آج اگر آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگانا چاہتے ہیں تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، کیا حضرت عثمان اکیلے چھوڑ کر بھاگنے والے تھے یا کوئی اور بھی تھے؟ اب یہاں پر آپ کو بتلاتا چلوں کہ یہاں پر صحابہ کرام گئے کیوں تھے، میدان چھوڑا کیوں تھا؟ اس کی مین وجہ یہ تھی کہ ایک صحابی رسول جن کا نام مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ یتیم تھے، ان کے چچا نے ان کے اوپر ظلم کیا، ان کو بھگا دیا۔ ماں اس وقت کچھ کر نہیں سکتی تھی، اس وقت عورت کی کیا ویلیو تھی، اس معاشرے کی سچویشن آپ کے سامنے ہے کہ عورت کو کیا پروٹوکول دیا جاتا تھا، تو چچے ہی قابض ہوتے تھے، تو چچا نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھگا دیا۔ یہ وہ مصعب بن عمیر ہیں جن کو حضور نے اسلام کا جھنڈا دیا، جب ایک ہاتھ کاٹا گیا دوسرے ہاتھ میں لے لیا، جب دونوں ہاتھ کاٹے گئے تو انہوں نے ایسے اپنے بازوؤں کے اندر جھنڈا لے لیا، جب خود گرے تو زمین کے اوپر جھنڈا گرنے دیا، تو یہ غزوہ احد کے اندر شہید ہوئے۔ ان کا جو اوپر والا حلیہ ہے یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتا تھا۔ جب لوگوں نے دیکھا مصعب بن عمیر کو کہ وہ شہید ہوئے پڑے ہیں تو لوگوں نے سمجھا کہ شاید حضور شہید ہو چکے ہیں، تو پھر یہاں پر صحابہ کرام کے 3 پارٹ بن گئے۔ ان میں سے ایک پارٹ یہ تھا کہ جی اب حضور شہید ہو گئے ہیں تو ہم نے بھی نہیں رہنا، مطلب یہ ہے کہ بدلہ ہی لینا ہے۔ دوسرا یہ کہنے لگا کہ جب حضور ہی نہیں رہے تو پھر ہم نے لڑ کر کیا لینا ہے، تو انہی میں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اندر یہ غلط افواہ پھیل گئی تھی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے۔ وہ مصعب بن عمیر جن کا 200 درہم کا سوٹ شام سے سلا ہوا آتا تھا، جب ان کو دفنانے کا وقت آیا، شہید کے لیے اصول ہے کہ جس کپڑے کے اندر ہو اسی کپڑے کے اندر ان کو دفنایا جاتا ہے، کفن دیا جاتا ہے، تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر ایک چادر تھی، اگر چہرہ مبارک ڈھانکتے تو پیر نکل جاتے، پیر ڈھانپتے تو چہرہ ننگا ہو جاتا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چہرہ ڈھانپ دو۔ اس خرگاس کے ذریعے نا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفن دے دیا جائے اور پیر مبارک ڈھانپ دیے جائیں۔ تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے غلط فہمی پھیلی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کہ شاید حضور اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اور اللہ رب العزت نے اس فعل کو وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ رب العزت نے ان سے معاف بھی فرما دیا۔ اب یہ غزوہ احد ہو رہا ہے سن 3 ہجری کے اندر۔ اب بیعت رضوان لقد رضی اللہ عن المؤمنین، یہ کبھی پڑھے نا سورۃ الفتح، تو اس کے اندر بیعت رضوان میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو مشرکین مکہ کے پاس بھیجا تھا کہ جاؤ حالات کا وزٹ کر کے آؤ، تو غلط افواہ پھیل گئی کہ جی حضرت عثمان کو شہید کر دیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے اپنے 1400 صحابہ سے بیعت لی کہ ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے، اور اپنا دایاں ہاتھ صحابہ کرام کے ہاتھ پر رکھا اور یہ فرمایا میرا ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے۔ مان لیا حضرت عثمان غزوہ احد کے اندر حضور کا خون کرانا چاہتے تھے، تو پھر حضور سن 3 ہجری میں اپنا خون کا بدلہ سن 6 ہجری میں کیوں نہیں لیتے کہ عثمان شہید ہو گیا تو ٹھیک ہے، اس عثمان کے خون کا مطالبہ کیوں کر رہے ہیں؟ پھر آپ کو بتلاتا چلوں، پھر 3 سال بعد غزوہ تبوک ہوا سن 9 ہجری میں۔ سن 9 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہیلپ حضرت عثمان نے کی تھی، ان پیسوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچھال رہے تھے، اور حضور فرما رہے تھے ما علی عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان سے کسی بھی فعل پر کوئی مواخذہ نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے عثمان کو غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالیٰ نے اگلے پچھلے کیا کر دیے، گناہ معاف کرتے ہیں، آج کے بعد عثمان سے کوئی مواخذہ نہیں لیا جائے گا۔ 21 مرتبہ حضرت عثمان کو حضور نے جنت کی بشارت دی ہے،
اور عشرہ مبشرہ میں سے تیسرا نام حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو رہے تھے، اور حضور نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو یکے بعد دیگر میں اپنی بیٹیاں حضرت عثمان کے حرم کے اندر دے دیتا۔ حضور نے اپنی 2 بیٹیاں حضرت عثمان کے نکاح کے اندر دی ہیں۔ جب مسلمان پیاس کی وجہ سے مر رہے تھے اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیر روما خرید کر دیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ جس نے خود 40 دن پیاس کی حالت میں گزارے ہیں، پیاس کی حالت میں چلے گئے ہیں لیکن امت کو سیراب کر گئے ہیں، وہ جنہوں نے اپنا خون تو بہوا دیا لیکن مسلمانوں کی خون ریزی نہیں ہونے دی۔ تو جن اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم بقدم ساتھ دیا ہے، آج ان اصحاب محمد کو گالیاں دی جا رہی ہیں، آج ان اصحاب محمد کو بھونکا جا رہا ہے۔ آپ کو بتلاتا چلوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کا جنازہ دیکھ کر کھڑے ہو گئے تھے اور اپنے آنسو بہا رہے تھے، حتیٰ کہ رأس المنافقین عبداللہ ابن ابی کا جنازہ پڑھانے کے لیے بھی حضور تشریف لے گئے۔ لیکن ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے، ایک شخص کا جنازہ آیا جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض رکھتا تھا سینے کے اندر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ نہیں پڑھایا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اس کا جنازہ کیوں نہیں پڑھاتے؟ حضور نے فرمایا جس سینے کے اندر عثمان کا بغض ہے اللہ بھی اس سے بغض رکھتا ہے، اس لیے میں اس کا جنازہ نہیں پڑھا رہا۔ تو آج بھی اگر کوئی حضرت عثمان کے ساتھ بغض رکھتا ہے تو وہ اپنی قبر خود خراب کر رہا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے اندر چلے گئے ہیں، اللہ نے ان کو جنت کے اندر بھیج دیا ہے، کوئی ان کو جنت سے نکال نہیں سکتا۔ دیکھیں اب بات ہے 3 ہجری کی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خون کا مطالبہ کر رہے ہیں سن 6 ہجری میں، اور سن 9 ہجری کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں کہ آج کے بعد تو جو بھی عمل کرے اللہ تجھے اس عمل پر پکڑ نہیں کریں گے۔ تو یہ باتیں کہاں جائیں گی؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق تاریخ کے اندر ایک واقعہ ہے، مثال کے طور پر کہ جی ایک تاریخ والے نے آدھی بات لکھی ہے اور اسی تاریخ والے نے آگے چل کر مکمل بات لکھ دی ہے۔ مثال کے طور پر واقعہ یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہیں، مطلب مسلمانوں کے سرپرست ہیں۔ ایک جگہ سے مال غنیمت آتا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مال غنیمت اپنے سالے کو دے دیتے ہیں۔ جب سالے کو دے دیتے ہیں تو تاریخ دان یہاں تک خاموش ہو جاتا ہے کہ حضرت عثمان نے مال غنیمت فلاں جگہ سے جو آیا تھا وہ اپنے سالے کو دے دیا تھا، اتنی بات کر کے چپ ہو گیا۔ پھر آگے چل کر یہی کہتا ہے کہ جی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ فلاں جگہ سے جو مال غنیمت آیا تھا اور اپنے سالے کو دیا تھا اس کو مال غنیمت کو اپنے پیسوں سے عوض میں خرید لیا تھا، وہ پیسے اور عوض بیت المال کے اندر جمع کرا دیے تھے اور وہ مال غنیمت اپنے سالے کے حوالے کر دیا تھا۔ تو آج دیکھیں جو لوگ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھنے والے ہیں، جن نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے، وگرنہ حضرت علی کی محبت تو آپ کے سامنے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اپنے دونوں بیٹے حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اللہ ان کی سرداری ہمیں بھی نصیب فرمائے اور ہماری جوانی کے اندر ہمیں موت نصیب فرمائے تاکہ ہم بھی ان کی سرداری کے اندر جا سکیں۔ تو ان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ آپ جاؤ اپنے چچا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال کرو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چونکہ مسلمان کے ساتھ لڑ نہیں سکتا اور مدینہ کے اندر میں خون ریزی نہیں دیکھنا چاہتا تو میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آج اگر کوئی اس کو بھونکتا ہے تو وہ بھونک کر اپنی قبر خراب کر رہا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ جنت سے نہیں نکال سکتا۔ حضرت ابو بکر نے اپنی آخرت کے سوا کیا بنایا ہے، حضرت عمر نے کیا بنایا ہے، حضرت عثمان نے کیا بنایا ہے، حضرت علی نے کیا بنایا ہے، جنہوں نے سب کچھ اسلام پر لگایا ہے، آج ان کو بھونکا جا رہا ہے۔ بھائی ٹھیک ہے آپ یہ کہتے ہو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں، حضرت ابو بکر افضل ہیں، تو ٹھیک ہے اہل سنت کے نزدیک حضرت ابو بکر افضل ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل تشیع کے نزدیک افضل ہیں، تو ٹھیک ہے بھائی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اس میں لڑنے جھگڑنے کی کیا بات ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، جس بارے میں تم اختلاف کر دو اس بارے میں خود فیصلہ کر لوں گا۔ تو یہ فیصلہ ہم نے اللہ رب العزت سے کرا لینا ہے، تو یہاں پر لڑنے جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کچھ لوگ شروع سے فسادی آ رہے ہیں جن کو کہا جاتا ہے زمین میں لا تفسدوا فی الارض، فساد نہ مچاؤ۔ یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی تمہیں اختلاف ہے، کوئی ڈاؤٹ ہے، کوئی اشکال ہے تو بیٹھ کر علمی طریقے سے اس کو کیا ہے حل کر لیتے ہیں، علماء کرام بھی یہی فرماتے ہیں۔ لیکن چونکہ جو فسادی لوگ ہیں
وہ یہ کہتے ہیں کہ جی انما نحن مسلمون، وہاں یہاں پر فساد بھی مچا دیتے ہیں اور یہاں پر یہ بھی دعویٰ کر دیتے ہیں کہ جی ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ در حقیقت یہ فسادی لوگ ہیں جو شروع سے فساد مچاتے آ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے فساد سے ہماری حفاظت فرمائے۔ صحابہ کرام کو کوئی بھونکتا ہے تو وہ اپنی قبر خود خراب کر رہا ہے۔ صحابہ کرام تو چلے گئے ہیں، قد خلت من قبل، جس طرح فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیگر نبی چلے گئے ہیں، ان کا معاملہ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے اعمال ان کے ساتھ تھے، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہوں گے۔ تو اب دیکھیں کوئی روئے زمین کے اوپر، پلینٹ ارتھ کے اوپر ایسا نہیں ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام نہ کرنے والا ہو۔ تو ہاں، سب جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام کرتے ہیں، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، کوئی ہوں، تو پھر فساد کیوں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب احترام کر رہے ہیں۔ بھائی پھر اس سے معلوم ہوا کہ جو دوسرے ہیں حضرت ابو بکر کا احترام نہیں کرتے تو وہی کیا کرتے ہیں، فساد مچاتے ہیں۔ اور سینٹ بل سے بھی ہمیں یہی معلوم ہوا۔ اب دیکھیں، پہلے تو لوگ یہ کہہ دیتے تھے کہ جی یہ جو اہل سنت ہیں یہ شیعوں کے اوپر الزام لگاتے ہیں۔ آج کل تو آپ نے خود دیکھ لیا ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کے اوپر شہنشاہ نقوی کی کیا بکواسات ہیں، حسن اللہ یاری کی کیا بکواسات ہیں، اور اسی طرح ہاشم رضا غدیری کی کیا بکواسات۔ اب یہ کھل کر بتلا رہے ہیں کہ یہ ہمارا موقف ہے۔ تو یہ فسادی لوگ ہیں، فساد مچاتے ہیں، فساد سے بچیں۔ قرآن پاک کے اندر علل اعلان آ گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کی بخشش کر دی ہے۔ تو باقی یہ تاریخی باتیں ہیں، من گھڑت واقعات ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھا ہے کہ جی انہوں نے مال غنیمت اپنے پیسوں سے لیا اور وہ مال غنیمت اپنے سالے کو دے دیا، تو لوگوں نے الزام لگا دیا کہ جی وہ مال غنیمت اپنے سالے کو دے دیا، حالانکہ جو پیسے دیے ہیں ان پیسوں کا لوگوں کو بتلاتے نہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس طرح کیا کرتے ہیں، الزام لگاتے ہیں۔ اب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے غلط افواہ پھیل گئی کہ جی حضور شہید ہو گئے ہیں، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چلے گئے۔ بعد میں جب پتہ چلا کہ حضور زندہ ہیں تو ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ تو اب پھر صرف مورد الزام حضرت عثمان کیوں ہیں؟ پھر سب کو مورد الزام ٹھہرانا چاہیے۔ پھر حضور خود بشارتیں دے رہے ہیں بعد میں۔ حضور غزوہ تبوک جو 9 ہجری میں ہوئی، وہاں پر فرما رہے ہیں کہ عثمان آج کے بعد تجھ سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا۔ فرمایا کہ میری امت میں سب سے زیادہ باحیا حضرت عثمان ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت عثمان سے حیا فرمایا کرتے تھے۔ تو آج اس حیا والے سخی انسان کو کوئی بھونکتا ہے تو وہ اپنی قبر خراب کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبانوں کو لگام دیں۔ ہم صحابہ کرام کا بھی احترام کرتے ہیں، اہل بیت کا بھی احترام کرتے ہیں۔ جس نے بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے، ہر ایک ہمارے لیے قابل احترام ہے، اور ہماری ہمدردیاں اس کے ساتھ ہیں۔ ہم نے نہیں دیکھا کہ کس نے دل سے احترام کیا ہے، ہم نے نہیں دیکھا کہ دل کے اندر کس نے بغض رکھا ہے۔ تو اللہ رب العزت خود جان رہے ہیں، اللہ رب العزت خود فیصلہ فرمائیں گے۔ ہمیں کسی کے بارے میں ایسے غلط بولنے کی اجازت نہیں ہے کہ کہیں ہم غلط بول کر اپنی قبر خراب نہ کر بیٹھیں۔ تو جو اصحاب محمد ہیں ان کی بھی تعظیم کرنی چاہیے، جو اہل بیت ہیں ان کی بھی کیا کرنی چاہیے، تعظیم کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں سب کی تعظیم نصیب فرمائے۔